بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا مہک کا۔ بھائی کہنے لگا، لڑکا پولیس میں ہے اور امیر بھی ہے، اچھا ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ مہک کی بس ضد تھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا۔ مہک کو ڈاکٹر نے وقاص سے کہا، اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر۔ ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا مہک کو، پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ I'm sorry، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا کہ مہک وومٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے بتایا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے مہک، اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے ایک بار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے وہ؟ وقاص نے بتایا، امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو اس سے ہی کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتا چلا تو وہ لعنتیں دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا، مہک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن ماں مہک کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ مہک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مہک آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا، مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی، وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کے خاطر مجھے ایک موقع دے دے۔ بہت واسطے دیے مہک کو، مہک آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے، سب بہت خوش تھے، مہک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو طلاق والی لے آیا ہے، وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔
وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زیادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ مہک محسوس کر رہی تھی وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ مہک ایک دن کہنے لگی، وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقاص مسکرانے لگا، میری جان، آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ مہک کا برتھ ڈے تھا، وقاص کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے مہک سو رہی تھی، مہک کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مہک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ مہک شاکڈ تھی، وقاص آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ مہک مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ وقاص کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کرنے کی؟ پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص کندھے پہ سر رکھ کر ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا، اس میں آئی فون تھا۔ مہک رونے لگی۔ پاگل ہو بالکل وقاص، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے؟ بالکل پاگل ہو۔ وقاص نے آنسو صاف کیے، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ مہک جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا، لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے۔ بڑا آیا، شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا، اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لوں۔ مہک نے وقاص سے بات کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا، میری جان، آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا۔ تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 70ویں گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ ڈبل منزل گھر بنا لیا۔ وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر، میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وقاص پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان، یہ دیکھیں وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بیچ دیا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے؟ بھائی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھی کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان، سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھے۔